اکابر علماء اور امت کے مؤثر اور نفع بخش لوگوں میں سے اکثریت ایسی تھی جن کے پاس اپنے مکانات، ملازمین، سواریاں، یہ سب کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے غربت، قسم پرسی، خستہ حالی اور ناداری میں اور شدید تکالیف میں اپنی زندگی گزاری، لیکن ان کے علم کی خیرات اور ان کے وجود کے برکات سے معاشرے پر بہت گہرا اثر پڑا، اور آج تک انسانیت ان کے علم، فہم اور حکمت کی خیرات کھا رہی ہے۔ اس کے برعکس امت میں اکثریت اہل دولت اور ثروت اور مالدار لوگ ایسے گزرے جو سیدھی اور فطری راہ سے منحرف ہو گئے۔ آج دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے خیر کا کام لے لے اور معاشرے میں اس کے ذریعے نفع اور فائدہ پھیلا دے۔ آج بھی آپ دیکھیں، عالمی ڈگریاں لیے ہوئے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو حرص و ہوس میں ایسے قید ہوئے کہ ان کے وجود اور علم اور فہم کا کسی کو فائدہ نہیں، جبکہ بعض محدود علم رکھنے والے جو اپنے اخلاص اور انسانیت کے لیے کچھ کر گزرنے کے عزم کی وجہ سے محنت اور جہد مسلسل کر کے انسانیت کو بہت گہرا فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ آپ اگر انسانیت کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور بہتر انسان ہے ہی وہ جو اپنے وجود سے انسانیت کو فائدہ پہنچائے، تو اس کے لیے اپنے خاندان، اپنی شناخت، اپنے معاشرتی سٹیٹس، اپنی زبان پر آپ خوش رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنی صلاحیت اور فہم کے مطابق اپنے دائرے میں کوشش کریں۔ امت کے اکابرین میں سے بعض جو معاشرتی سٹیٹس کے حوالے سے بالکل نمایاں نہیں تھے، لیکن ان کے علم اور فہم کی خیرات آج بھی دنیا میں بٹ رہی ہے۔ حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کے بڑے فقہاء میں سے ایک ہیں، آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے، بدن کے بعض اعضاء مفلوج تھے، سر کے بال نہیں تھے، لاغر جسم تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ کمزور تھے، مگر علم میں، فہم میں، فقہ میں ان کے وجود کی خیر تقسیم ہوئی اور امت نے فوائد اٹھائے۔ حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث ہیں، یہ آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے، ان کی نگاہ بہت کمزور تھی، بالکل فقیر اور محتاج، پھٹے حال زندگی انہوں نے بسر کی، لیکن اتنے بڑے محدث تھے کہ جلیل القدر اکابر محدثین کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں کوئی ان کے ہم پلہ محدث نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے وجود کو صحیح راہ پر رکھا اور اس پر محنت کی۔ اب دیکھیں، البیرونی عظیم سائنٹسٹ ہیں اور بہت بڑا نام ہے، یتیم تھے، ماں جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کی پرورش کرتی تھی اور ان کو بار بار احساس دلاتی تھی کہ بیٹا تم نے کچھ کرنا ہے۔ تو البیرونی نے محنت کی، غربت اور ناداری کے باوجود کئی دن فاقے میں بھی گزارے، لیکن علم حیات میں، فلسفے میں، ریاضی میں جو انہوں نے عمدہ کتابیں لکھی اور کام کیا، دنیا آج بھی معترف ہے، اور انہی زینوں پر چڑھ کر آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے۔ الفارابی، جنہیں ارسطو کے بعد سب سے بڑا فلسفی کہا جاتا ہے، ان کی زندگی بھی بڑی قسم پرسی اور مشکلات میں گزری۔ علم کا شوق تھا، انسانیت کے لیے کچھ کر گزرنے کی لگن تھی۔ الفارابی بعض اوقات رات کو پڑھ رہے ہوتے تو ان کا جو چراغ تھا اس میں آئل ختم ہو گیا، تو یہ باہر کھڑے جو پہرا دینے والے سپاہی تھے،
ان کی لالٹین کے روشنی میں ان کے پاس بیٹھ کر مطالعہ کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں انہوں نے کیا مقام پایا، ان کے وجود اور ان کی صلاحیتوں کے فیض سے سائنس کہاں سے کہاں تک پہنچی۔ یوں ہی آپ تاریخ کھنگالیے، بہت مثالیں ملیں۔ بہت بڑی مثال حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، اور آپ کے عدل و انصاف کی وجہ سے ایسا نظام حکومت قائم ہوا کہ آج پوری دنیا میں اس نظام کی مثال دی جاتی ہے، بلکہ اس کی کاپی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عمر لاز کے نام سے بہت ساری ریاستوں میں قوانین قائم کیے گئے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غربت میں یہ سارا سسٹم چلاتے تھے کہ آپ کے کپڑوں پر 17 پیوند لگے ہوتے تھے، لیکن جس نے کام کرنا ہے، جس نے نفع پہنچانا ہے، وہ غربت یا عمارت، دولت کو، ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا، بس اس نے کرنا ہے سو کرنا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے اسی عزم کی، اسی اخلاص کی، کچھ کر گزرنے کی۔ اپنی صلاحیت کو پہچانیں، میں کیا کر سکتا ہوں، دوسروں کو کس اعتبار سے میں فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ اپنی صلاحیت، اپنی ایبیلیٹی کے مطابق آپ فائدہ پہنچائیں۔ ضروری نہیں اس کے لیے آپ کے پاس ڈگریاں ہوں، جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت آپ دوسروں کے لیے وقف کریں۔ ایک مالی ہے، وہ اگر کہیں جاب کرتا ہے تو اس کے علاوہ بھی لوگوں کے لیے چند پودے لگا دیا کرے۔ کسی ایسے علاقے میں جہاں پر بالکل پودے نہیں لگے ہوئے، وہ اپنی صلاحیت سے گزرتے ہی چند منٹ دے کر چند پودے لگا دیا کرے۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم اتنا ہی کر لیجئے، جس راہ سے گزرتے ہیں لوگوں نے بوتلیں پھینکی ہوئی ہیں وہ اٹھا لیں، لوگوں نے اذیت ناک چیزیں پھینکی ہوئی ہیں روڈ پر وہ اٹھا لیں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ کم سے کم درجہ ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔